میں گھٹنوں پر سر رکھے رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ تبھی نیم تاریک کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میرا وجود درد سے چور ہو چکا تھا۔ اس نے تبھی میری جانب ایک چیک پھینکا جس پر اتنی رقم لکھی تھی کہ میں سالوں بھی نہیں کما سکتی تھی۔ اس نے میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا کہ اگر روزانہ یوں ہی میرا ساتھ دیتی رہی تو دیکھنا، تمہاری ماں اور بہنیں لاکھوں میں کھیلیں گی، تمہاری بہنوں کی شادی اچھی جگہ ہو جائے گی۔ میں جانتی تھی وہ مجھے لالچ دے رہی ہے۔ اگر میں اپنی بیوہ ماں اور بہنوں کے مستقبل کی خاطر مان بھی جاتی تو پھر مجھے یہاں روزانہ کئی لوگوں کے ساتھ۔ میں سر جھکائے بیٹھی ان لوگوں کی مانگیں سن رہی تھی جو ایسے سامان کی لسٹ بتا رہے تھے جیسے رشتہ مانگنے نہیں بلکہ سودا کرنے آئے ہوں۔ میرا چہرہ اس پل ضبط سے لال ہو گیا جب میری ہونے والی ساس نے ہنس کر میری ماں سے کہا کہ بہن، فی الحال کے لیے آپ اپنی بیٹی کو یہ سامان دے کر بھجوا دینا، باقی رہی بات ایک عدد مہران کار کی تو وہ آپ شادی کے بعد 2-3 ماہ تک لے کر داماد کو تحفے میں دے دینا۔ میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں پھٹ پڑی اور جو منہ میں آتا گیا انہیں سناتی گئی۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو لاکھوں کا جہیز مانگتے ہوئے؟ میرے ماں باپ یہ سب نہیں دے سکتے، اس لیے اٹھیں یہاں سے اور باہر نکلیں۔ رشتے والی خالہ اور ان دونوں عورتوں کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ کیا اتنا سب وہ اپنی بیٹی کو دے کر بھیجیں گی جن جن چیزوں کی ڈیمانڈ انہوں نے میری بیوہ ماں سے کی تھی؟ اس سوال پر وہ نظریں چرا گئیں۔ وہ برا بھلا کہتی وہاں سے نکل گئیں۔ میری ماں روتے ہوئے کہنے لگی، آج کل تو جو بھی رشتہ ملے گا ایسے ہی ملے گا، تم اگر نہ بولتی تو شاید بات کچھ بن سکتی تھی، جو بھی آئے تم یوں ہی بول کر اسے بھگا دیتی ہو، کچھ تو خیال کرو، ابھی تمہارے بعد میں نے باقی 3 بیٹیوں کے فرض بھی ادا کرنا ہے۔ امی کے الفاظ سن کر میں بس ایک ٹھنڈا سانس خارج کر کے رہ جاتی۔ میں نے کہا، اماں کہاں سے کریں گی یہ سب میری شادی پر؟ ابا کا دیا ہوا یہ چھوٹا سا مکان بیچ دیں گی؟ اور اس کے بعد بھی امی ایسے لوگوں کے پیٹ کبھی نہیں بھرتے، اس لیے میں آپ پر بالکل بوجھ نہیں ڈال سکتی۔ میں خود ایک فارم میں نوکری کرتی تھی لیکن تنخواہ کم تھی۔ نوکری کرنا بھی میری مجبوری تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم ماں بیٹیاں مل کر محنت کرتی تھیں۔ میں نوکری کرتی تھی اور دونوں چھوٹی بہنیں ٹیوشن پڑھاتی تھیں۔ والدہ آرڈر کے پیزے اور کیک بنا کر ڈیلیور کرتی تھیں۔ میری امی ہر وقت اسی دعا میں رہتی کہ جلد از جلد میری شادی کسی اچھے گھرانے میں ہو جائے تاکہ پھر باقی بہنوں کا بھی نمبر آ سکے۔ ہم غریب سفید پوش لوگ تھے، لڑکے والوں کی فرمائشیں کہاں سے پوری کرتے؟ اس سے پہلے بھی میرے کئی رشتے آ چکے تھے۔ ہر بار بات پکی ہو جاتی اور پھر اگلے روز لڑکے کی ماں اور بہنیں آ کر سامان کی لسٹ ہمارے ہاتھ میں تھما جاتیں یا پھر کوئی موٹر سائیکل اور گاڑی کی ڈیمانڈ کر جاتا۔ میری امی کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ ابا کی پینشن سے تو بس گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہوتا تھا، اس لیے ہم بہنیں محنت کرتی تھیں جس کے پیسے سے امی میرے جہیز کے لیے ضرورت کا سامان خرید لاتی تھیں، لیکن لاکھوں کا فرنیچر، ہال کا خرچہ، بارات کا کھانا، یہی ہمارے لیے مصیبت بنا ہوا تھا کہ لڑکے والوں کی نت نئی فرمائشیں دماغ گھما کر رکھ دیتی تھیں۔ آخر کار چند ماہ بعد خدا نے ہماری سن ہی لی اور میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہمیں مل ہی گیا۔ ایک کھاتے پیتے گھر سے میرے لیے رشتہ آیا تھا۔ لڑکے والے کافی امیر تھے، انہیں جہیز کا کوئی لالچ نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی لسٹ ہمیں تھمائی تھی۔ ان کو میں پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی اور وہ میرا رشتہ پکا کر کے گئے۔ مجیب اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو دبئی ہوتی تھی۔ اس سے میری کئی بار فون پر بات ہوئی۔ میرے ہونے والے ساس اور سسر بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ میری ماں کو تو جیسے میرے نصیب پر رشک سا آنے لگا تھا۔ بیٹھے بٹھائے ان کی بیٹی اتنے اچھے خاندان میں جو جا رہی تھی۔ امی کی یہی دعا تھی کہ بس اب کسی طرح باقی 3 بہنوں کے لیے بھی اچھا سا رشتہ مل جائے جیسے میرے لیے ملا۔ ایک روز میری ہونے والی ساس آئی اور آ کر نکاح کی ڈیٹ فکس کر گئی۔ میری ساس کا مزاج بےحد خوش کن تھا۔ ان کے لہجے کی مٹھاس پر میرا دل پگھل سا جاتا تھا۔ اس بار میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ رشتے سے انکار ہوتا۔ دوسری جانب وہ سادگی سے نکاح کرنے پر رضامند ہو گئے۔ گھر میں موجود پیسے اتنے ہی تھے کہ بامشکل نکاح کے لیے آنے والے مہمانوں کے لوازمات کا بندوبست کیا جاتا۔ کیونکہ میں نوکری چھوڑ چکی تھی، میری ماں ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی کہ چلو پچھلی عید کے جوڑے پڑے ہیں، وہی بہن کے نکاح پر پہن لینا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ میری ہونے والی ساس نے کچھ سامان بطور تحفہ ہمارے لیے بھجوایا
جب انہیں کھول کر دیکھا گیا تو اندر نہایت دلکش جوڑے تھے جو انہوں نے میری بہنوں کے لیے بھجوائے تھے۔ میرے دل میں ان کے لیے عزت بڑھ چکی تھی۔ آخر کار نکاح کا دن آیا اور میرے سسرال والے چند مہمان لے کر ہمارے گھر آئے۔ مجیب کو پہلی نظر ہی دیکھ کر میرے دل میں ان کے لیے محبت ہو گئی تھی۔ شاید یہ نکاح جیسے مقدس رشتے کی طاقت تھی۔ وہ تھے بھی ایک خوبرو نوجوان۔ نکاح کے بعد میں رخصت ہو کر مجیب کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ ان کا گھر بہت بڑا اور انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، مگر مجھے ایک چیز کی کمی لگی تھی۔ اس تقریب میں ہمارے گھر صرف چند لوگ ہی نکاح کے لیے آئے تھے، اور اب جب مجھے سسرال آئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے تب بھی کوئی رشتہ دار یا برادری والے سسرال میں مبارکباد دینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اور تو اور مجیب کی بہن ثانیہ بھی اپنے اکلوتے بھائی کی شادی میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے مجیب سے پوچھا کہ ثانیہ کیوں نہیں آئی؟ میرے سوال پر مجیب نے میری جانب سنجیدگی سے دیکھا اور پھر سرسری سے انداز میں بولے، وہ دبئی میں ملازمت کرتی ہے، اسے چھٹی نہیں ملی، ورنہ ضرور آتی۔ مجیب کی بات کو سمجھتے ہوئے میں خاموش ہو گئی۔ چند دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ میری ساس سارا دن گھر سے باہر گزار دیا کرتی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں جاتی تھی۔ میں جب بھی پوچھتی تو کہتی کہ ذرا پڑوس میں فلاں کے گھر گئی تھی یا کسی رشتہ دار کے ہاں تعزیت کرنے گئی تھی۔ ہر بار نیا بہانہ ہوتا تھا ان کے پاس۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو آس پڑوس کے لوگ مجھے بری نظروں سے دیکھتے رہتے، مجھ سے یوں دور بھاگتے جیسے میں نے نہ جانے کون سا گناہ کر دیا ہو۔ شادی کو 15 دن گزر چکے تھے۔ ساس یوں ہی کسی رشتہ دار کا نام لے کر چلی جایا کرتی، جبکہ سسر سارا دن گھر میں بے مقصد بیٹھا رہتا۔ حالانکہ وہ پوری طرح تندرست تھا، پھر بھی کوئی کام نہ کرتا۔ وہیں دوسری جانب مجیب کو جاب سے چھٹیاں لیتے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ کبھی گھر رہ کر میرے ساتھ وقت گزارتے تو کبھی باہر دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے جایا کرتے تھے۔ پہل تو میں نے سمجھا کہ ان کا اپنا کوئی بزنس ہوگا، مگر آہستہ آہستہ مجھ پر جو انکشاف ہوئے انہوں نے مجھے بے چین کر دیا۔ ایک روز جب مجیب سے ان کے کام کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ اچھا کھاتی پیتی ہو، تمہاری ماں بہنوں کے گھر میں بھی پیسے بھجوا رہا ہوں، سب سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تم کیوں بار بار یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں کیا کام کرتا ہوں؟ مجیب کا لہجہ سخت تھا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ ہر ماہ چند ہزار میرے گھر والوں کو ضرور دیتے تھے۔ میری ماں تو اپنے داماد پر نہال ہی رہتی تھیں۔ ایک دن میری ساس کو گئے شام ہو چکی تھی، مگر ابھی تک وہ گھر نہیں لوٹی تھیں۔ مجھے پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ میں نے مجیب کو کال کی تو وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ جب سسر کے کمرے میں جا کر اطلاع دی تو کہنے لگے، فکر مت کرو بہو، وہ آ جائے گی، بعض دفعہ ایسے کاموں میں دیر سویر ہوتی رہتی ہے، تم آؤ میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرو۔ سسر کافی خوش لگ رہے تھے۔ اپنے ساتھ والی جگہ خالی کرتے ہوئے بولے تو میں بوکھلا کر رہ گئی۔ میں نے گھبرا کر فوراً منع کیا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ میری سانسیں پھول چکی تھیں۔ یہ سسر کو کیا ہو گیا تھا؟ اس لہجے میں بات کرنے کا کیا مقصد تھا ان کا؟ میں کیسے ان کے ساتھ ان کے بیڈ پر ان کے برابر بیٹھ سکتی تھی؟ میں خاموشی سے کچن میں جا کر رات کے لیے کھانا بنانے لگی۔ اس دن میری ساس لیٹ گھر آئی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئیں، ہم تینوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ سسر بار بار مجھے گھور رہے تھے۔ میں ہچکچاتے ہوئے کھانا کھانے میں مگن تھی۔ جب ساس تھکی ہاری ہمارے پاس آ کر بیٹھیں، سسر انہیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، آج اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ ساس خونخوار نظروں سے دیکھ کر بولی، تمہارے رشتہ داروں میں گئی تھی، وہ ضد کرنے لگے کہ رات کا کھانا کھا کر جانا، بس اسی لیے دیر ہو گئی۔ ان کا لہجہ کچھ اور تھا، جبکہ الفاظ کچھ اور کہہ رہے تھے، جیسے سسر پر طنز کر رہی ہوں۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرائے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگنے لگا تھا۔ مجیب اور سسر کوئی کام نہیں کرتے تھے، مگر اس کے باوجود یہ عالیشان گھر اور یہ دھن دولت کہاں سے آ رہی تھی؟ چند دن یوں ہی گزر گئے اور ایک روز مجیب بینک سے لاکھوں روپے نکال کر گھر لایا۔ اس نے آتے ہی وہ پیسے ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ہر بار یوں ہی وہ اتنے پیسے لے کر آتے تھے۔ ان پیسوں کو دیکھ کر میرے دل میں پہلی تمنا یہی آئی کہ کاش میرے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے تو میں اپنی بہنوں کی ہر خواہش پوری کر سکتی اور ان کا جہیز بنا کر اچھی جگہ عزت و وقار کے ساتھ رخصت کر سکتی۔ میں تو پھر خوبصورت تھی، اس لیے میرا رشتہ بآسانی بنا جہیز کے ہو گیا تھا، لیکن میری بہنیں قبول صورت تھیں اور رنگت بھی مناسب تھی۔ کیسے ممکن تھا کہ لوگ جہیز نہ مانگتے؟ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پیسے آ کہاں سے رہے تھے۔
آخر ایک روز مجھے اس سوال کا بھی جواب مل ہی گیا۔ مجیب نے مجھے بتایا کہ ثانیہ کی دبئی میں ایک اچھی جگہ نوکری ہے، وہ وہاں کام کرتی ہے اور ہر ماہ یہ پیسے بھی وہی بھیجتی ہے جس سے یہ گھر چلتا ہے، اور خود بھی وہاں دبئی میں لگژری لائف گزار رہی ہے۔ میں تو حیرت میں ڈوب چکی تھی، آخر وہ کون سا کام کرتی تھی جس کے اسے اتنے زیادہ پیسے ملا کرتے تھے؟ مجھے حیرت میں گم دیکھ کر مجیب بولا، کیا سوچ رہی ہو شازی؟ کیا تم بھی کام کرنا چاہتی ہو جیسے میری بہن کرتی ہے؟ شوہر نے تو میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میں ہچکچا کر بولی کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر میں نے بس BCom ہی کیا ہے، شاید ثانیہ سے زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، پھر مجھے کوئی کام کیسے ملے گا؟ میرے سوال پر شوہر معنی خیز انداز میں ہنسا اور بولا، تم اس کی فکر نہ کرو، دبئی میں بہت سے کام ہیں جن کے لیے صرف مہارت چاہیے ہوتی ہے، تعلیم یا ڈگریاں نہیں، اور ثانیہ ہے نا، وہ تمہیں بہت اچھی جگہ نوکری پر لگوا دے گی، بس تم حامی بھرو۔ میں کل ہی امی سے بات کروں گا اور ثانیہ سے بھی کہہ دوں گا، تم اب بس دبئی جانے کی تیاریاں شروع کر دو۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گئی تھی، میں ایک سال میں ڈھیروں کما کر اپنی بہنوں کو بیاہ سکتی تھی۔ میں نے باخوشی حامی بھر لی۔ یہ سن کر میری ساس کے چہرے کی رونق قابل دید تھی، اور سسر بھی کہنے لگے، بہو یہ تم نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مجیب کہنے لگے، تم دیکھنا شازی، اب تمہاری بہنوں کے لیے کتنے اچھے اچھے گھروں کے رشتے آئیں گے۔ میں نے کہا، یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہے کہ آپ مجھے دبئی میں نوکری کی اجازت دے رہے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ میری بہنیں عزت سے گھر کی ہو سکیں، ورنہ سسرال والے کہاں اتنا ساتھ دیتے ہیں۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میری ساس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور کہنے لگیں، میں تو تمہیں بہو سمجھتی ہی نہیں ہوں، تم تو میرے لیے میری ثانیہ جیسی ہی ہو۔ مجیب بھی مجھے کہنے لگے میں اپنے گھر والوں کی فکر نہ کروں، بس اپنے کام پر فوکس کروں۔ میں خود کو جتنا خوش نصیب سمجھتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ دن میرے لیے سب سے زیادہ حسین تھا جب مجیب نے مجھے دبئی جانے کا کہا تھا۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس رات خوشی کے مارے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، میں پہلی فرصت میں ہی اپنی امی کی جانب گئی اور ان کے گلے لگ کر خوشی سے رونے لگی۔ وہ مجھے روتا ہوا دیکھ کر پریشان سی ہو گئیں اور پھر بولیں کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں امی کی پریشانی کو دیکھ کر ہنس دی، اور جو کچھ کل رات مجیب نے مجھے کہا تھا وہ سب کچھ میں نے امی کو بتا دیا۔ میری بہنیں تو خوشی سے چہک اٹھی تھیں، کیونکہ ان کی بڑی بہن اب دبئی جا رہی تھی۔ دبئی جانے کے پیچھے میرا مقصد ہی یہی تھا کہ میں زیادہ پیسے کما سکوں اور اپنی بہنوں کا جہیز بنا کر اس گھر کے حالات بہتر کر سکوں۔ میری ماں بھی خوش تھی، انہوں نے مجھے نند کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ ساس بھی خوش تھی، جبکہ سسر کی مجھ پر بدلتی نظریں دیکھ کر میں اب خوش تھی کہ کم از کم میں ان کی نظروں سے تو دور جا رہی ہوں۔ تقریباً 1 ماہ لگا تھا سب معاملات طے ہونے میں، اور اس کے بعد میں سب کو الوداع کہہ کے دبئی آ گئی۔ یہاں پہنچتے ہی ثانیہ ایئرپورٹ پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے جانے لگی۔ میں بہت خوش تھی۔ ثانیہ کا اخلاق اور شرارتی لہجہ مجھے اچھا لگا تھا۔ 2-3 دن آرام کرنے کے بعد میں نے ثانیہ سے پوچھا کہ آخر وہ کون سا کام کرتی ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ نوکری لگوا دے۔ میری بات سن کر ثانیہ مسکرائی اور بولی کہ کیوں نہیں بھابھی، آپ کو تو بلایا ہی یہاں اس لیے ہے تاکہ آپ بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں اور میرے کام میں ہاتھ بٹا سکیں۔ اگلے روز اس نے مجھے دبئی کے رہن سہن کے مطابق کئی سوٹ لا کر دیے۔ انہیں دیکھ کر مجھے تھوڑی جھجک سی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی فراک بازو کے بغیر تھا، ساڑیاں بھی کچھ انڈین طرز کی تھیں۔ جب میں نے ان کپڑوں کو دیکھ کر چہرے پر ناگواری سجائی تو ثانیہ کہنے لگی، یہ دبئی ہے، یہاں تو ایسے ہی لباس کی ڈیمانڈ ہے۔ ثانیہ بھی ایسا ہی لباس پہنتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان میں سے ایک فراک پہن لی۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ ثانیہ اور میں اس میں بیٹھ کر نہ جانے کہاں جا رہی تھیں۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم ایک عالی شان عمارت کے باہر آ کر رکے۔ ثانیہ مجھے وہاں اندر لے گئی۔ کئی لڑکے لڑکیاں وہاں کاموں میں مصروف تھے، اور ثانیہ مجھے لے کر وہاں سے ایک الگ پورشن میں چلی آئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے گھبرا کر ثانیہ کو دیکھا اور کہا، یہ کیسی جگہ ہے، کیسا کمرہ ہے، تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ وہاں دیواروں پر غیر اخلاقی تصویریں دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ ثانیہ میرا کندھا تھپ تھپا کر بولی کہ دیکھو شازیہ، اس کام میں بہت پیسہ ہے، تم بس میرے ساتھ حامی بھرو، پھر دیکھنا تمہاری ساری پریشانیاں کیسے دنوں میں دور ہو جائیں گی، تم بھی میری طرح لاکھوں کما سکو گی۔ جب اس نے مجھے کام کی نوعیت بتائی تو
میں بغیر پلکے جھپکائے اسے دیکھنے لگی۔ میرا دماغ پھٹنے کو تھا، یعنی وہ یہاں اپنا جسم بیچ کر؟ اف، میں فوراً بکھلا کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کبھی ایسا کام بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے ثانیہ کو دھکا دیا اور غصے سے بولی کہ میں مر جاؤں گی مگر ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں وہاں سے باہر جانے لگی کہ تبھی کسی نے مجھے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے نوکیلی چیز چبھا دی تھی۔ مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں ایک اجنبی مرد کے حصار میں تھی، لیکن میں اپنے ہوش کھو چکی تھی، مگر مجھے اتنا احساس تھا کہ میری عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ میں بے بس تھی۔ وہاں کئی کیمرے لگے تھے جن میں ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ میری طبیعت خراب تھی۔ میں ابھی بھی اسی کمرے میں موجود تھی۔ میری عزت پامال ہو چکی تھی۔ میں بت بنی بس بیٹھی رہ گئی۔ کیا سوچ کر یہاں آئی تھی اور کیا ہو چکا تھا میرے ساتھ؟ تبھی ثانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ مجھے کھویا کھویا دیکھ کر وہ میرے بالوں کو سہلانے لگی، پھر ایک چیک میری جانب بڑھایا۔ میں نے ایک سرسری سی نظر اس چیک پر ڈالی جس پر درہم میں قیمت لکھی گئی تھی۔ پاکستانی روپوں میں وہ 10 لاکھ کے قریب رقم تھی۔ بلا شبہ وہ رقم میرے لیے بہت زیادہ تھی اور صرف ایک دن کی تھی۔ ثانیہ میری جانب وہ چیک بڑھا کر بولی، ان پیسوں کو تم بے شک ابھی چیک آؤٹ کروا کر اپنی ماں کو بھیج سکتی ہو۔ وہ یقیناً بہت خوش ہوں گی تمہاری پہلی کمائی سے۔ اس سے وہ تمہاری بہنوں کا جہیز بنائیں گی، ان کی اچھی جگہ شادی کریں گی اور تمہاری بہنیں عزت سے زندگی جئیں گی۔ میں بغیر بولے بت بنی بس ثانیہ کے الفاظ سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں بولی کہ کیا تمہارے ماں باپ اور بھائی کو پتہ ہے تم یہاں یہ سب کر رہی ہو؟ میرے سوال پر ثانیہ مسکرائی اور بولی کہ ہاں، یہی تو پیشہ ہے ہمارا۔ پہلے میں اور امی دونوں یہیں تھیں، مگر پھر امی واپس پاکستان چلی گئیں ابا کے ساتھ، اور اب میں یہاں رہ کر اپنا گھر چلا رہی ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے واپس پاکستان بھیجو۔ میری بات سنتے ہی ثانیہ کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ نرمی اور مسکراہٹ یکدم قہر بھرے انداز میں بدل گئی۔ میرے بال پکڑ کر اس نے میرا چہرہ اوپر کیا۔ میں درد سے کرا کر رہ گئی۔ کہنے لگی یہ تو تم بھول جاؤ کہ یہاں سے تم واپس جاؤ گی۔ لاکھوں خرچ کر کے تمہیں یہاں بلوایا ہے، اس لیے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں رونے لگی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرنے لگی کہ میں اس گناہ کے ساتھ نہیں جی سکتی، لیکن وہ نہیں مانی اور مجھے اسی کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کمرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان کہ جہاں سے میں بھاگ سکتی۔ بس ایک ہی دروازہ تھا جو دن میں 2 بار کھلتا تھا۔ مجھے ناشتہ اور کھانا دیا جاتا، اس کے بعد وہ دروازہ رات کو کھلتا میری عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے۔ میں جب احتجاج کرتی تو مجھے نشے کے انجیکشن لگا دیے جاتے، میرے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جانے لگا تھا۔ 8 دن بعد ثانیہ آئی۔ اس وقت میری حالت خاصی بگڑ چکی تھی۔ ہر روز میں احتجاج کرتی تھی اور مجھے نشہ آور انجیکشن لگا دیے جاتے۔ اس وقت بھی میں نیم غنودگی میں تھی۔ ثانیہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اکڑ کچھ کم ہوئی یا پھر اور 8 دن یوں ہی گزارنے ہیں؟ میں نے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گی لیکن اس گناہ کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ مزید 8 دن اور گزرے تھے۔ میری خراب حالت کے پیش نظر مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا۔ 2 دن میں ہوش سے غافل رہی تھی۔ جب بھی ذرا سا ہوش آتا تو میں مرنے کی دعائیں کرنے لگتی۔ وہاں میری ملاقات ایک سینئر لیڈی ڈاکٹر آمنہ سے ہوئی۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو وہ مجھ سے یہ پوچھنے لگی کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اسے سب سچ بتا دیا کہ کیسے ان لوگوں نے مجھ سے زبردستی یہ گناہ کروایا ہے اور پچھلے 15 دن سے مجھے اذیت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ مجھے تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا، جس حالت میں تم ہاسپٹل لائی گئی تھی میں دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی تم فکر مت کرو، میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے وہاں کی پولیس سے رابطہ کیا اور مجھ سے پولیس نے بیان لیا اور پھر ان لوگوں کے پورے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا اور مجھے بھی پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ میں اپنے میکے واپس آ گئی۔ میری ماں میری حالت دیکھ کر رونے لگی۔ ہماری غربت سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا، مجھے برباد کر کے پیسہ وصول کر لیا۔ کب تک ہم بیٹیاں ایسے ہی بے مول ہوتی رہیں گی؟ آپ بتائیں۔